اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کو ہفتہ وار آن لائن مجلس قرآن و حدیث فیملیز کے ساتھ کی مجلس نمبر 7 بروز جمعہ بتاریخ 18 جون 2021 کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم جس مقصد کے لیے اور جس نیت کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت اور مسلسل ہمت بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے جو پروگرامز ہوں گے، جو سیگمنٹس ہوں گے، ان کی ترتیب یہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ قرآن کریم ہوگا، سورہ زلزال۔ عبد الرحمن اس کی تلاوت کریں گے اور عبداللہ اشفاق اس کا ترجمہ ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج کی جو نشست ہے اس کا ہلکا سا احوال، پھر تجوید قرآن، محترمہ زاہدہ اقبال ہماری بہت ہی محترم سسٹر، وہ ہمیں آج کا سبق سکھائیں گے اور پچھلے سبق کی ہلکی سی جھلکی جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد آج ایک موضوع سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر ایک نیا موضوع آج اس مجلس میں شامل کیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے قیامت کی ایک جھلک۔ اس میں انسان کا دنیاوی کردار اور اس کا آخرت میں جو انجام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک جھلک ہم دیکھیں گے، اور خاص کر ان لوگوں کی جھلک ہوگی آج جو مسلمان ہیں، جو ظاہری طور پر ایمان پر ہیں اور جو ہمارے درمیان پھرتے ہیں، بلکہ ہم ہی ہیں، ہماری ہی ایک جھلک خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب بندوں میں شمار فرمائے قیامت کے دن۔ بہرحال آج ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، سنیں گے، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اشفاق الرحمن اور نور فاطمہ ہم اس کو پیش کریں گے، اور بعد میں محترمہ فرحت سرفراز وہ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گی۔ اس کے بعد آج قیامت کے احوال کے متعلق ایک قسط اول جو ہے، ایک سلسلہ ایک شروع کیا گیا ہے، اس جو شیئر کیا تھا، پی ڈی ایف فائل شیئر کی تھی، اس میں سے کچھ کوئزز ہوں گے، اور وہ کوئزز کی تفصیل ہم جب یہ سیگمنٹ آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہم عبد الرحمن اشفاق سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں سورہ زلزال کی تلاوت سنائیں۔ جی عبد الرحمن اشفاق۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جی جزاک اللہ خیراً۔ اس کے بعد عبداللہ اشفاق سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی سنا دیں ہماری صحیح زبان میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں صحیح معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ جی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین اپنے بونچال سے
جھچوڑ دی جائے گی، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی جو سورہ جو ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی جو ہم نے ابھی سنا، وہ آج کی محفل کی جو انتہائی اہم موضوع ہے جس پہ آج بات چیت ہوگی، یہ اسی کی ہی کچھ ایک جھلک یا ایک ترجمانی کرتی ہیں یہ آیات۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو تلاوت اور ترجمہ کے بعد ہمارا حسب معمول جو معمول کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ تجوید القرآن ہے۔ تو محترم باجی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں آج کا سبق بھی اور جو بھی پچھلا وہ بھی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، دانتوں کے نام جو تھے ان کو دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ کتنے دانت ہوتے ہیں، کیونکہ مخارج جب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے انہی چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ مخارج کہاں سے ادا ہوں گے، کون کون سے مخارج ہیں، کس جگہ سے مطلب ہوتے ہیں یہ، تو تب تک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی آگے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ مطلب منہ میں کتنے دانت ہیں ہمارے اور کتنی داڑیں ہیں۔ تو ہمارے منہ میں مطلب 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو تھا کہ سامنے والے جو دانت ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ میں بھی جو اوپر والے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور جو نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھے کہ اس کے ساتھ والے جو ایک دانت تھا اس کو ہم کیا ربائی کہتے ہیں، دونوں طرف ہوتے ہیں دانت، اس کے ساتھ ثنایا علیہ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ایک تو اوپر اور نیچے جو دانت ہوتا ہے وہ اس کو ربائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا انیاب، ان کے ساتھ ایک جو دانت آئے گا وہ انیاب تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پھر داڑیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ جو پھر ایک داڑ آئے گی اوپر نیچے دائیں اور بائیں طرف، اس کو ہم انیاب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ پھر زواحق، جو داڑیں تھی ان کا نام زواحق ہے۔ پھر اس کے اینڈ پہ ایک اور نواجس۔ یہ سارا پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے لسان کے بارے میں، زبان۔ جی، اس سے پہلے یہ ایک اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی پچھلی۔ ہاں جی ہاں جی، یہ میں نے ماشاءاللہ دیکھی تھی، اسائنمنٹ گروپ میں بھیجی گئی تھی۔ تو یہ تھے زنیرہ ارشد، دین ارشد، شمائلہ مظفر اور نور العین بیٹے نے، انہوں نے بھیجی تھی۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب اس طرف دیکھ کے بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ پاک اسی طرح ہم لوگ کو جوڑے رکھے۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ بچے مطلب انٹرسٹ لے رہے ہیں چیزوں میں، تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، مجھے بھی، کہ میں صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب میں کچھ ایسے ہیں، سارے تقریباً ایسے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا اشفاق بھائی نے مجھے اس طرف کر دیا کہ آپ بھی آئیں اس طرف، تو میں چاہ رہی تھی جتنا میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جی، دوسرا یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انکریجمنٹ ملے، کیونکہ تھوڑا سا ہلکا سا ذکر ہوا تھا پچھلی مجلس میں، تو کیوں نہ ہم اس کو اسائنمنٹ دے دیں، لیکن بعد میں اس کا اعلان وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہمیں یہاں پر ایک چیز جو ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بہت ہی کیئرفلی اس مجلس کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو سارے ہی ہیں، لیکن
ہر ایک کی اپنے اپنے حالات اور مجبوریاں ہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جی پھر بھی اگر ہم کوشش کریں، جمعہ کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے تو جتنی حد تک ہم کوشش کر سکیں اس کو مطلب اور زیادہ بہتر کرنے کی، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے ہم سب کی بہتری ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ جی خیر. ہاں جی. جی تو آگے. آج یہ ہے کہ ہاں جی آج ہم لوگ سب سے پہلے لسان کے بارے میں پڑھیں گے. زبان، دانتوں کے بعد زبان کا آ جاتا ہے. تو زبان کو بھی ہم لوگ 5 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے زبان کی آتی ہے جڑ. سب سے نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی زبان کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اقصا لسان. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے اس کو اقصا لسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہاں کہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں تاکہ آگے ہم پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. تو وہاں سے ہوتے ہیں 2 حروف ادا ہوتے ہیں. اس میں ہے ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے وسطی لسان. اس کا جو درمیانی حصہ جو زبان کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا درمیان میں سب سے درمیان زبان کا درمیان والا جو حصہ ہے اس کو وسطی لسان کہتے ہیں. اور یہاں سے ہم لوگ 3 حرف ادا کرتے ہیں. ہم لوگ 3 حروف ادا کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے جیم، شین اور یا. یہ بعد میں جیسے جیسے ہم لوگ پڑھیں گے نا آگے جا کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہماری زبان کہاں کون سے دانتوں سے لگے گی تو کس طرح یہ مطلب ادا ہوں گے. تو اس کے بعد ہے حافہ لسان نیچے. اس کا ہے یہ زبان کا جہاں پہ ہے نا جڑ ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ زبان کا تھوڑا سا موٹا کنارہ ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں حافہ لسان. اس سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں رعد. اب یہاں پہ ایک ہے کوئی ضاد پڑھتے ہیں کوئی ضاد پڑھتے ہیں. اس میں میرے خیال میں جو رفت ہیں تو ان کو زیادہ اس چیز کی سمجھ ہوگی وہ بلکہ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا کہ تھوڑا سا اس میں کہ اس طرح کا فرق کس طرح ہوتا ہے یہ. تو اس کے بعد ہے طرفہ لسان. تھوڑا سا اوپر السلام آپ علیکم آئیں ورحمۃ گے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی رفت کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. جی باجی ماشاء ہاں اللہ جی. آپ نے بلکہ کیا ہوا اس طرح باقاعدہ ڈیٹیل میں نے نہیں کیا ہوا اس طرح باجی. اچھا تو بہرحال اس کے میں نے بھی اتنا ڈیٹیل میں نہیں کیا تھا. میں تو خود بس لیکن میں بلکہ اب میں نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا جیسے یہ شفاق بھائی نے مجھے اس طرف لے کے آئے نا اب میں بتانے خود مجھے ہاں بتانے کے جب بہانے انسان اچھی طرح سے یہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں جی تو میں خود بلکہ آپ سیکھ رہی ہوں صحیح طریقے سے. پہلے مجھے نہیں صحیح طرح بات ہے. مجھے بڑی ایک اچھی بات اشفاق بھائی ہوں کی نے بتائی تھی صبح کی کلاس میں کہ جب تک اس وقت تک ہم لوگ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم خود پریکٹیکل اس طرف نہیں آئیں گے. تو وہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے یہی مجھے لے کے بالکل آئے ہیں. تو الحمدللہ بس انہیں کی وجہ سے میں آج یہاں تک ہوں کہ تھوڑا بہت جتنا میں نے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچا رہی ہوں. ہاں جی جزاک اللہ خیر. ہاں جی ہاں جی. اس کے بعد آتی ہے زبان کے اوپر آپ تھوڑا سا آئے گا طرفہ لسان. یہ آپ کو اوپر زبان کے اوپر آپ کو کنارے دونوں طرف نا آپ کو 2 کنارے نظر آ رہے ہوں گے. باریک یہ زبان کا باریک حصہ ہوتا ہے. نیچے موٹا حصہ تھا یہاں باریک حصہ ہے. یہاں سے ہمارے ہوتے ہیں 3 حروف ادا ہوتے ہیں ہمارے لام، نون اور را. یہ 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کونا اوپر سب سے جو زبان کا کنارہ جو ہے سب سے اوپر والا جو کونا سمجھ لیں آپ رأس اللسان کہتے ہیں. تو اس سے ہم لوگوں کے 9 حروف ادا ہوتے ہیں. یہاں سے جب ان کا یہ جو کنارہ ہے یہ زبان کسی جگہ پہ زبان کی جڑ سے لگ رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ زبان کی کناروں سے یا جڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں. تو، دال، تا، را، زال، فا، صاد، زا اور سین. یہ 9 حروف ایسے ہیں کہ یہ جو کنارے کی زبان کے اوپر والی جو نوک ہے نا وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا جائے گا. اس کے آگے مثالیں ہوں گی ایک ہاتھ کے اوپر. اشفاق بھائی تھوڑا سا کریں اوپر. ہاں جی یہاں پہ آپ لوگوں کو واضح اس کا نظر آ جائے گا کہ مطلب دیکھیں نیچے سے
قاف اور کاف کہاں سے ادا ہوا ہے. یہ زبان کا جو نیچے والا موٹا کنارہ ہے اس کے پاس باقی جو حروف ہیں اس کی جیسے جیسے میں نے بتایا نا اس طرح وہ حروف ادا ہو رہے ہیں. اور اس کو سب سے زیادہ آسان یاد کرنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ اگر اپنی فنگرز کے اوپر کر لیں گے نا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو آسان یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. میں نے تو فنگرز پہ یاد کیا تھا, مجھے یہاں پہ جلدی آسانی سے یاد ہوا تھا. تو اس طرح یہ والے ہوں گے. اس کے بعد پھر حروف حلقی آتے ہیں. حروف حلق, ہاں جی, اس کے بعد یہ ہیں حروف حلقی. مطلب حلق سے ہمارے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. حلق کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اقصی حلق. یہ جو ہوتا ہے صرف یہ حلق کا وہ حصہ ہو جائے تو ہوتا ہے جو سینے کے قریب سے ہوتا ہے. جو ہماری گردن ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں, حمزہ اور ہا. اس کے بعد درمیانی حصہ جو ہوتا ہے حلق, جو ہماری گردن ہے جو حلق ہے ہمارا, اس کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وسطی حلق. درمیانی حلق جو ہوتا ہے وہاں سے بھی 2 حروف ہوتے ہیں ادا, عین اور ہا. اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے منہ کی طرف والا جو حصہ ہوتا ہے حلق کا, اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. تو وہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں, غین اور خا. یہ ہم جیسے جیسے آگے دیکھیں گے تو پھر ہمیں مطلب پتہ چلتا جائے گا. تو امید ہے کہ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کو. اگر آپ میں سے کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے تو آئیں اور بتائیں مجھے. اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر. یہ تو ہم انشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے آپ سے سیکھ کے آپ کی غلطیاں نکالیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سیکھ لیں گے. جی جزاک اللہ خیر. اگر کسی نے کچھ کوشچن کرنا ہے تو جی عبد الرحمان ہے شاید. جی جی میرا بیٹا. تھا کہ یہ جو سپریٹ ہیں رومز ان سے آپ ریوائز کر سکتے ہیں. میں نے حمزہ ہا عین ہا غین خا, اگر آپ ہاں جی, ایسے ڈفرینٹ سیکشنز کو اکٹھا کر کے ریوائز کریں گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. میں نے ایک دن میں ہی فلوئنٹ ہو گیا تھا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. ہاں جی, ہاں جی, اس طرح بھی یاد ہو سکتا ہے آپ. حمزہ ہا عین ہا غین خا. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے؟ جی جزاک اللہ خیرن. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آہستہ آہستہ سے ہم بڑھتے ہیں اس تجوید کی طرف, کیونکہ ہمارا مقصد بھاگ توڑ دے مطلب نہیں ہے. ہمارا مقصد آہستہ آہستہ سے ہے, اور سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں, اور خاص کر فیملیز کی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہیں. تو جمعے کے دن ایک تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہوا کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, اور پھر اس میں جتنا وقت ہم نکالتے ہیں تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھ جائیں جس کو ہم بعد میں جب ذہن میں آیا جب وقت ملے تو اس کو ریپیٹ بھی کر لیں, ریوائز کر لیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو انشاءاللہ مضبوط کرے گا, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں علم نافع بھی حاصل ہوگا, اور ہمارے جو جاننے والے, ہمارے جو پیارے, جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور جن سے ہم پیار کرتے ہیں, ان کو بھی ہم بہتری کی طرف لا سکیں گے انشاءاللہ. جی تو بڑھتے ہیں آج سیگمنٹ کے اگلے حصے کی طرف. سیگمنٹ کا اگلا حصہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں مختلف طرح کی ورائٹیز یا مختلف طرح کے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے, کیونکہ یہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی عالمہ کا یا کوئی کورس تو نہیں کروا رہے ہم کہ جس میں کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے. ہمارا مقصد جو مین ہے وہ ہے سادہ سی اور آسان سی زبان میں, ایک عام فہم الفاظ میں کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں, کچھ چیزوں کو ہم جان سکیں, تاکہ ہم
تاکہ ہم موٹے موٹے جو اپنے روزمرہ کے معاملات ہیں کم از کم ان کی درستگی کر سکیں. یہ شاید ہماری اپنی اصلاح کی طرف ایک پہلا قدم ہے. اوکے تو دوسرے نمبر پہ ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ مختلف طرح کے موضوعات یا مختلف پیٹرن پر یا مختلف طریقے سے ہم یہ پریزنٹیشن جو کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے کہ مطلب ایک میں ہی پریزنٹ نہیں کروں، بلکہ یہ ایک ایسی کشتی سوار ہو، ایک ایسی کشتی بنے جس میں جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے سوار ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں اپنا رول ادا کریں. اور میری شدید خواہش ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ میں بیٹھ کر سن رہا ہوں، دوسرے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوں. اور بلکہ ایک ایسا بھی وقت آنے والا ہے انشاءاللہ یقیناً کہ جس میں مجھ سے بھی سوال ہو سکیں کہ ہاں جی اشفاق بھائی یا اشفاق انکل آپ بتائیں ہمیں کہ اس کا کیا جواب ہے. اور میں اگر اس سوال کا جواب نہ دے پایا تو یقیناً میرے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیول تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہماری آپس میں کوآرڈینیشن امپروو ہو. اور دوسرے نمبر پہ ہم مطلب آگے بڑھ چڑھ کر ہم اس میں حصہ لیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی جب جہاں تک ہم پہنچے ہیں، کچھ فیملیز جو ہیں وہ تو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور کچھ فیملیز جو ہیں وہ شامل تو ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو پش کرنا پڑتا ہے. بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک جھجک ہوتی ہے کئی لوگوں میں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ضرور بہتری والا معاملہ ہوگا. آج یہ جو ہم سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، قیامت کی ایک جھلک. قیامت کی ایک جھلک. قیامت ایک ایسا ایونٹ ہے یا ایک ایسا موقع ہے جو یقیناً آ کر رہے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، کیونکہ ہمیں اس کا صحیح وقت معلوم نہیں، کیونکہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے، بہت زیادہ سوچتے نہیں، اس وجہ سے اکثر ہمارے جو ملنے جلنے والے یا ہمارے معاشرے میں اکثریت جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو ہم آج اس محفل میں کوشش کریں گے کہ ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اور یہ جھلک جو ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اس مجلس کے، اس محفل کے تبصرے میں، اس سیگمنٹ کے تبصرے میں ہمیں محترمہ فرحت جو ہیں، فرحت باجی، وہ ہمیں بتائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بات آپ سنیں گے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نشانیاں واضح طور پر پتہ چلی ہیں، ان کو سن کے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت اور توفیق اور اتنی فہم دے رکھی ہے. بہرحال یہ میرے اور نور فاطمہ کے درمیان ہم دونوں مل کر اس کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے اور ہماری آواز جو ہے اس میں کچھ اثر بھی ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم جو ہے نا وہ بھی ہمارے دل میں اترے. جی تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا. اب لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کا ایک منظر نامہ جو ہمیں آئندہ آنے والے صفوں میں ملے گا، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقت ہوگا. کون سا وقت ہوگا؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ.
اور دوسری طرف کفار کا گروہ، مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق اور فجار کا گروہ وغیرہ۔ عدالت قائم ہوگی۔ حق تعالی فرشتوں کی معیت میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجرم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے مجرم سے پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے سوچنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر تو نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، من کر رہوں گا۔ جی اس کے بعد دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں۔ ابن آدم کیا کہے گا؟ یہ دھیان سے سنیں گے ذرا۔ ابن آدم کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے کہیں گے، لبیک و سعدیک یا رب۔ فرشتے اللہ کے حکم سے ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، ابن آدم کے اعضاء گواہی دیں۔ پھر ابن آدم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع مجھے اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مجرم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تیسرے مجرم سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم جواب دے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبہ سے خوف کھا کر۔ اللہ پوچھے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم کہے گا، ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم تم سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ چوتھے مجرم کی باری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام میں عصمت اور عفت کیوں نہ نافذ کیا، حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم کے پاس کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں تیرے دین کا مددگار بن کے رہوں گا۔ اسی طرح کا معاملہ پانچویں مجرم کے ساتھ بھی ہوگا۔
5वें मुजरिम से पूछा जाएगा, क्या मैंने तुझे वसीअ अरीज जागीरें नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी, और बेहदो हिसाब मालो दौलत और इज्जत अता नहीं की थी? इब्न आदम जवाब देगा, हाँ या अल्लाह, सब कुछ अता किया था। अल्लाह पूछेगा, क्या नौ नोश के महफिलें सजाने के लिए, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मिस्कीनों की इज्जतें लूटने के लिए, चोरी डाके और अगवा और कत्ल करवाने के लिए? इब्न आदम के पास कोई जवाब ना होगा। वो अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं नेक बनकर रहूंगा। लेकिन अब वक्त खत्म हुआ चाहता, अब कोई मौका और नहीं। दुनिया में अल्लाह ताला ने सारी आसाइशें दी, दुनिया में अल्लाह ताला ने सारी हदायत और रहनुमाइयां भी अता की। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से, फैसले का ऐलान कर दो। फरिश्ता कहेगा, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सुनो, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। फिर रोशनियां गुल कर दी जाएंगी और बाल से बारीक, तलवार से तेज पुल सिरात से गुजरने का हुक्म दिया है। फिर कुछ लोग पुल सिरात अबूल करके आलीशान जन्नत में क़याम फरमाएंगे और कुछ लोग रास्ते ही से आलीशान जहन्नम में तशरीफ ले जाएंगे। तब आखिरी ऐलान किया जाएगा, या अहलल जन्नत व या अहलन नार खुलूदुन ला मौत। अहले जन्नत और अहले जहन्नुम, अब हमेशा हमेशा की जिंदगी है, किसी को मौत नहीं आएगी। अब सुने जरा आगे क्या होता है जी। बस ए अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों, ए दाना व बीना लोगों, ए होशो खुर्द रखने वालों, फैसले की घड़ी से पहले पहले नवाए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जरा गौर से सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। फिर कौन है जो अल्लाह से डरेगा, और कौन है जो अपनी मौत तक इस्लाम पर साबित कदम रहेगा? जी, हमने आज कुछ लोगों के बारे में अल्लाह ताला के जो अहकामात और जो अल्लाह ताला की जो अज़मतें और नेमतें हमें मिली, उनसे रूगर्दानी करने वालों का हमने सुना। हम मोहतरमा फरहत सरफराज साहबा को भी सुनना चाहेंगे कि वो हमें क्या कहेंगे इस बारे में। जी बाजी फरहत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो। जी जी बाजी आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आज का ये जो मौजू है क़यामत के बारे में जो बातें हुई हैं, ये बहुत कम लोग इसके बारे में हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये किसी और ही दुनिया की बात है, जबकि हमें इसी को सामने रख के अपनी जिंदगी को चलाना है। जैसे कि आज का दिन जुमे का दिन है और क़यामत के बारे में कहा गया है कि वो जुमे के दिन ही कायम होगी, और उस दिन सारे दरख्त, चरिंद परिंद खौफजदा होते हैं कि शायद वो दिन आज का ही ना हो। तो हमें भी अपनी जिंदगियों में सोचने की जरूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है, और हम खुशकिस्मत हैं कि अभी हमारे पास ये टाइम है जो कल जाके हम खुदा के सामने अपनी बहुत बड़ी गलती का एतराफ करेंगे कि हाँ, मैं खुद जालिम था, जो आज हम इस दुनिया में रहते हुए नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों पे। तो आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें, अपना तज़किया करें। हमारे पास टाइम है, इससे पहले कि हम भी इन मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े हों, सवाल जवाब दे रहे हों, जो कि हम नहीं कर सकेंगे। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम अल्लाह के सामने खड़े होके अपने जुर्म जो हमने किए होंगे उनके बारे में अपनी वजाहतें दे सकें।
تو اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا ہم ان کی وضاحتیں اللہ تعالیٰ کو دے سکیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ان جوابات سے مطمئن ہوں گے؟ ہماری نجات ہوگی؟ نہیں. یہ سوچیں. اور ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. جب آخرت کا ہم سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا ہے قرآن پاک میں، جگہ جگہ فرمایا ہے. تو ہم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں اتنی نعمتیں اتنا کچھ دیا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. ہم اس کا پیغام سنیں سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ لائے، قرآن کی طرف لائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ابھی جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو ہم کیش کریں، اس میں اپنے آپ کو سدھاریں، تاکہ قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے ہم اچھے اعمال کی جزا پا رہے ہوں. اور دعا کریں کہ ہمارا نامہ اعمال جو ہمیں وہ ہم دائیں ہاتھ میں ملے، اور ہم ان مجرموں کی طرح نہ ہو جو ادھر ادھر دیکھیں جن کو آگ نظر آئے، ہمیں جنت نظر آئے. آمین تو یا رب العالمین. یہ مطلب قیامت کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے میں کہتی ہوں کم ہے، تاکہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے قبلے درست کرنے کا موقع ملے. جیسے ہم دنیا میں کھو کے دوسروں کی نکالی کرتے ہیں، بظاہر تو ہم نے مسلمانوں کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، لیکن اندر سے ہمارے کام ڈیلی کے روٹین کے ہمارے وہی دوسرے کلچروں کے ہیں. تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ اٹھائیں گے جن کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہوں گی، یا جن کو ہم فالو کرتے ہوں گے، جن سے ہم پیار کرتے ہوں گے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کو اپنا بنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، دوسروں کے نقش قدم پہ نہ چلیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ایک نبی ہمارے لیے بھیجا، جو ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو میں یہی بار بار کہوں کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا تذکرہ، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم قیامت والے دن اپنے جرموں کا اعتراف کریں، اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کریں، کیونکہ اس دن پھر ٹائم نہیں ملے گا. آج کے دن ٹائم ہے تو اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. بس میں یہی کہنا چاہوں. جی جزاک اللہ خیرن. آپ نے بہت اچھی وضاحتیں کی، بہت اچھا. ہمیں یہ معاملے، یہ آیات اور یہ جو تذکرے ہم نے دیکھے سنے، یہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونے چاہیے. میں اگلے سیگمنٹ سے بڑھنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور میں صرف اور صرف یہ آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو اردو میں ہم مسلمان کا مطلب لیتے ہیں وہ شاید یہی ہے، بلکہ یقیناً اردو میں ہم مسلمان کا ترجمہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مسلمان ہے. جبکہ در حقیقت مسلمان اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، جس کا سر ہر وقت اللہ کی رضا کے خاطر اس کے آگے جھکا ہوا ہو، اس کے حکموں کے آگے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کے نبی کی اطاعت کے لیے، وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہاری کنڈیشن ایسی ہو کہ تم اپنا سر جھکائے اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو، نہ کہ اس دنیا کی جو مال اور متاع ہے اسی کے لالچ اور اس کی ہوس میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر اس کا انجام وہی ہو سکتا تھا جیسا ہم نے اوپر کی مثالوں میں پڑھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے نمبر پر تو صحیح سمجھنے کی، پھر اس کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی اس کے بعد ہم
اپنے پروگرام کے اگلا سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا سیگمنٹ میں مجھے امید تو یہی تھی کہ ہم شاید اپنا پیٹرن جو ہے اس کو چینج کریں گے، لیکن کیونکہ پچھلی مجلس میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس میں کچھ حد تک کامیابی ہوئی تھی، لیکن کچھ اس میں وقت کا ضیاع یا وقت زیادہ لگنا جو ہے وہ ایک بیک ڈرا تھا. لیکن کیونکہ وہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. تو آج بھی ہم نے سوچا کہ اسی پیٹرن کو فالو کریں. اس کے بعد اگلی مجلس سے انشاءاللہ پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو آج کہہ لیں کہ پچھلی جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس میں بہتری دیکھنے کے لیے یا اس میں ہمیں کیا سبق ملا اور ہم نے کیا سیکھا اور ہم کس طریقے سے اپنے رسپانس کو بہتر کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آج کا یہ کوئز جو ہے اس کو کنڈکٹ کریں گے. اور آج کے کوئز کے لیے جو ہمیں انٹریز ملی تھیں ان سب کو میں نے یہاں پر شامل کر لیا ہے. کچھ انٹریز نہیں مل سکیں، کچھ پارٹیسپینٹس جو تھے وہ شامل نہیں ہو سکے. تو بہرحال جن کے کوسچنز مجھے ملے تھے ان میں سے میں نے کوشش کی کہ ایک ایک جو کمپیٹیٹیو کوسچن ہے اس کو میں نوٹ کروں یہاں پر، اور اس امید کے ساتھ کہ اس دفعہ یقیناً ہم ایک بہتر پرفارمنس دے سکیں گے اس سیگمنٹ کے لیے. تو اسی امید کے ساتھ اور اسی التجا کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ جو ہے اس کو شروع کریں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس میں ساری ترتیب سے ہے، اسی ترتیب سے سارے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی ترتیب سے آپ جیسے ہی آپ کی باری آئے تو آپ ریڈی ہوں، مائک کے اوپر آئیں اور پھر آپ جس سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پک کریں اور اپنا سوال پوز کریں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. جی تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نہل ارشد، یہ ارشد علی اینڈ فیملی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسانوں کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ جی جو جواب دینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے گا نا کوئکلی سے. کون کون جواب دینا چاہتا ہے؟ جی نور العین. نور العین جواب دے. جی نور العین جواب دیں. کدھر ہے نور العین؟ جی ڈھانچہ تیار کیا گیا. دوبارہ بولیں پلیز. آپ مائک بند نہیں کریں جب تک آپ کا کوسچن کمپلیٹ نہ ہو جائے. مائک نہیں بند کرنا آپ نے. جی نور العین دوبارہ آپ بتائیں. انسانی ریڑھ کی ہڈی سے ڈھانچہ تیار کیا جائے گا. جواب ٹھیک ہے لیکن پورا نہیں ہے. نہیں جواب ٹھیک بھی نہیں ہے. جی کسی اور سے پوچھ لیں. کسی اور سے پوچھ لیں. آپ دیکھیں یہ مبین بھی ہے، علینا بھی ہے. کسی اور سے پوچھ لیں. جی مبین افضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آسمان سے بارش نازل کی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو ریڑھ کی ہڈی سے ابتدا ہوگی جسم کی دوبارہ بننے. پھر ہڈیوں سے اس کا ڈھانچہ بنے گا گوشت، اور پھر انسان دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا جیسے وہ مرا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نہل جو جواب اپنا پڑھ دو جلدی سے، پھر اگلے کوسچن کی طرف آئیں گے. انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس کے ڈھانچے پر گوشت چڑھا دیا جائے گا. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست تھا. جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں زین ارشد کی طرف. جی زین ارشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے سوال پڑھنا ہے زین ارشد. لوگ سفارش کے لیے کن انبیاء کے پاس جائیں گے؟
नाम बताएंगे। ये कौन जवाब देना चाहेगा? जी मैं थोड़ी थोड़ी असिस्टेंस करता जाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्विकली रहे, हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे इसमें। इमरान। जी कौन किसका जवाब लेंगे आप? अलीना इमरान। अलीना इमरान। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी जैन ठीक है। सबके नाम नहीं बताए। जी कोई नाम मिसिंग हो गया उसमें। मैं बताऊं? जी आप बता दें। जी पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैंने उस दरख्त सिर्फ से सिर्फ नबियों के नाम लो ना, जवाब लंबा हो जाएगा। सिर्फ नबी, किस किस नबी का नाम है? पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जवाब ठीक है आपका। जी माशाल्लाह जी आपका जवाब अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत के दिन लोग सबसे पहले हजरत आदम के पास जाएंगे, फिर हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे अलैहिस्सलाम। जी उसके बाद नूरुल हैन आपकी बारी है, आप आ जाएं, अपना सवाल पढ़ें और किससे जवाब लेना है वो देखें। जब लोग जमा होंगे तो क्या ऐलान किया जाएगा? जी किससे जवाब लेंगे? ये दो हाथ खड़े हैं, अब्दुर्रहमान और फरज सरफराज। ये बाजी दादा के भी खड़ा है। नूरुल हैन आपकी आवाज नहीं आ रही। फूफो फरज से। जी पुप्पो फरज आ रहे हैं जी। जी बाजी फरज आपसे सवाल जवाब लेना है, आपका माइक। जी उनका माइक शायद नहीं प्रॉब्लम होगा। जी बाजी ज्यादा आप बता दें फिर। ये उस वक्त ये ऐलान किया जाएगा कि मुजरिमों आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाइए। सूरह यासीन की 59 आयत है, उसमें था। जी ठीक है नूरुल हैन। जी देखते हैं इसका जवाब क्या है। जी सब लोगों को अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा, और सूरज पूजने वाले, सितारों को पूजने वाले, और दूसरी तरफ से ईमान वालों का भी अलग अलग ग्रोह कर दिए जाएंगे। उलमा का ग्रोह, नेक लोगों का ग्रोह, मुत्तकीन का ग्रोह। तो इसी तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने ऐलान का पूछा ना, तो ऐलान ये किया गया था। ये आंसर ग्रो के बारे में है और सवाल जमा होने का ऐलान का है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें और वही मैं आंसर कह रहा हूँ मैच नहीं कर ऐलान। रहे। जी ये वही जो मैं बाजी कह रही हूँ ना जाहिदा कि ने ऐलान। बताया है, ये तो इसका तो जिक्र था ही नहीं, ये सारी जो पेजेस थे उनमें, इसलिए हम नहीं किसका दे पाए जवाब। किसका ऐलान करने का? नहीं, हाँ जी जी, ये जो बाजी जाहिदा ने बोला है ना, हाँ हाँ ये वर्डिंग मुझे तो नजर नहीं आई इसमें जो आपने पेजेस ये आप में देखें, सेंड ये आप नहीं देखें, वो उसमें होगी सूरह यासीन की सवाल आयत नंबर और 59 है। नहीं नहीं वो एक्चुअली क्या है कि मुख्तलिफ एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाब भी हो सकते हैं ना, तो ये कभी हो जाता है। लेकिन उसमें ऐलान जो किया जाएगा उसका ये भी है कि ग्रोहों में अलग अलग हो जाओ, ठीक है, तो फिर वो ग्रोहों में बट जाएंगे। तो मतलब एक लंबी जो तकरीर है उसमें से फिर कैसा भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको टू द पॉइंट हम रखें जवाब को इंशाल्लाह। जी उसके बाद अलीना इमरान। जी अलीना आ जाएं आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका सवाल आ गया आपके सामने।
جی علینا سوال پڑھیں. کافر قیامت میں غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر کس کیفیت میں مبتلا ہوگا؟ یہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں تھی، میں سوال پڑھ دیتا ہوں. کافر قیامت کی غیر متوقع زندگی کے مناظر کو دیکھ کر کس کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا؟ جی کون جواب دینا چاہے گا؟ جی کافر قیامت کی غیر متوقع زندگی یعنی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ان کو مختلف طرح سے اٹھایا جائے گا، مختلف حالتوں میں. تو ایک غیر متوقع زندگی ہوگی، ان کے سامنے منظر ہوگا، تو اس کو دیکھ کر ان کی کیا کیفیت ہو جائے گی؟ جی اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا یا ہماری آواز نہیں آ رہی؟ جی ارشد علی فیملی آپ بتا دیں. جی میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر تو وہ کیفیت مطلب ان کے جو اسٹیٹس ہیں کہ وہ کس طرح اٹھیں گے اپنی قبروں سے، نہیں تو وہ اس میں تو اس کیفیت کے بعد وہ کیفیت میں مبتلا جب دیکھے گا تو اس کی ہاں تو اس کو وہ کیا مطلب ہوگا؟ چل ٹھیک ہے آپ یا بتائیں. مطلب ان کے چلا یا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے کیا ہوں گے. جو پسینے والا ہے یہ میں دو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس کے جواب. چلے میں یہ میں ظاہر دونوں کر دے دیتا ہوں. دیتی ہوں، میں بھی کوئی نہ کوئی ٹھیک ہو ہی جائے. اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے اندھے ہو کر اٹھیں گے، کچھ لوگ چیونٹیوں کے جسم میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے رونتے اور کچلتے ہوئے میدان حشر پہنچیں گے، کچھ لوگ سر کے بل. یہاں تو اس طرح سے تو وہ اٹھیں گے نا، تو اس مبتلا میں جب ہو جائے گا غیر متوقع زندگی کے منظر کو دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے. جی بالکل ایسے ہی منظر کشی وہی ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور جواب جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کے مل سکتے ہیں اس میں. بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو کسی طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کا آئے ہوں گے، کوئی غم گسار نہ ہوگا اور مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. بالکل 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 بالکل. جی یہ بہت اچھا بھی سوال تھا اس میں. جی اس کے بعد اقرا آپ کی باری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اقرا سوال کریں اپنا. نئی زمین میں کیا ہوگا؟ نئی زمین میں جب زمین دوبارہ بنے گی، پہلے ایک دفعہ فنا ہو گیا سارا کچھ، اب دوبارہ زمین بن گئی تو اب اس میں کیا ہوگا پھر؟ جی کون جواب دے گا؟ جی آسان سوال ہے یہ، زیادہ مشکل تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ زمین ساری فنا ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پیدا کریں گے تو اس زمین میں پھر کیا ہوگا؟ جی علینا آپ ہی بتا دیں، میرا حال ہے یا تو کنفیوژن ہے کوئی، یا علینا نہیں سوری اقرا. نئی زمین میں عمارتوں، درختوں اور پہاڑوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ سفید ہموار اور کثیر میدان ہوں گے. جب دوبارہ زمین پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ تو اس میں کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، جو کوئی تعمیرات، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی کسی قسم کا، صرف وہ بلکہ ایک سفید چٹیل اور ہموار میدان کی طرح سے زمین ہوگی وہ. جی اس کے بعد ابراہیم ارمان آ جائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹھے. جب ہر چیز ہو جائے گی، ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرمائیں گے؟ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرمائیں گے؟ جی یہ بھی نور فاطمہ. جی آپ بتا دیں نور فاطمہ. اللہ پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو بہت غرور کرتے تھے دنیا میں. جی جواب دیتے ہیں. دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت فنا ہو جانے کے بعد. جی
اس کے بعد عبداللہ اشفاق آپ کی باری ہے، آ جائیں مائک پہ. جی جی آپ سوال اپنا کریں. روز حشر کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اپنی قبر سے نکلے گا، کون اپنی قبر سے اٹھیں گے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اٹھیں گے نا، اس کے بعد کون اٹھے گا قبر سے؟ جی مبین آپ جواب دے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی عبداللہ ٹھیک ہے جواب؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی بالکل. جی نبی ٹھیک ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، سب سے پہلے ان کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے. جی نور فاطمہ. جی جی لوگ مختلف نبیوں کے پاس سفارش کے لیے کیوں جائیں گے؟ جی کون جواب دینا چاہے گا؟ لوگ مختلف نبیوں کے پاس سفارش کے لیے کیوں جائیں گے؟ قیامت کے حالات اس وقت جو ہوں گے اس کی وجہ سے، حشر کے میدان میں جو ان کے ساتھ حالات ہوں گے، تو وہ سفارش کے لیے کیوں جائیں گے؟ جی ارشد علی اینڈ فیملی آپ کی طرف سے. لوگوں کے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے، جب ان کو جہنم کی سختی نظر آ رہی ہوگی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے ہی ہمیں بخش دیا جائے. تو اس لیے وہ نبیوں کے انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے کہ وہ ہماری سفارش کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں ڈال دیں. نہیں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ یہ تو بہت تفصیل سے جواب ہے اس کا اور بہت ہی اہم حصہ ہے. جی علینا عمران آپ بتائیں. تب بہت زیادہ درجہ حرارت ہوگا اور کافی گرم زمین ہوگی، جس کی وجہ سے پاؤں بھی نہیں رکھے جائیں گے اور وہ کافی میں ہوں گے، تو اس لیے وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے سفارش کرنے سے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دیں اور حساب کتاب. شروع کریں. جی فاطمہ سوال اوپن کروں جواب؟ جی کر دیں. جی جواب اس کا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں 50,000 سال تک وہ سچویشن قائم رہے گی، تو لوگ جو ہیں وہ مختلف سچویشن میں اتنی سختی ہوگی ان کے اوپر کہ وہ حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے حساب کتاب شروع کر دیں، بلکہ وہ یہاں تک کہیں گے کہ اے اللہ تو حساب کر دے، حساب کتاب شروع کر، چاہے ہمیں جہنم میں ہی پھینک دے. تو یہ بہت وضاحت کے ساتھ اس میں تھا. تو پھر بھوک پیاس اور گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے. پھر لاچار ہو کر وہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ان کے سفارش کی مطلب گزارش کریں گے ان سے. جی آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. جی اس کے بعد عبد الرحمن اشفاق آپ کی باری ہے. جی جب سارے لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کریں گے؟ یہ غلطی ہو گئی تھی اعلان میں. جی یہ بھی سوال تھوڑا سا کنفیوزنگ ہی ہے لیکن کون علینا جواب دینا چاہے گی؟ آج تم نیک لوگوں سے الگ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے. یہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی. جی اس کے بعد محمد مبین آ جائیں آپ. جی دنیا میں جبار بننے والے اور متکبر بننے والے لوگ، یہ دو سوال ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سوال کن لوگوں سے اور کیوں کرے گا اور جی ان کا جواب کون دے گا؟ اللہ اس تعالیٰ نے یہ بڑا سوال ٹیکنیکلی بڑا سوال پوچھا ہے اس نے، یہ آپ جواب دیں ذرا آسانی سے. جی
कौन आना चाहेगा? जी आ जाए अलीना। है ही वो दौड़ गई। जी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जब्बार बनने वाले और मुतकब्बर बनने वाले लोग कहाँ हैं? अल्लाह ताला ये सवाल करेगा, तो अल्लाह ताला का ये सवाल कौन जवाब देगा और क्यों देगा? कोई भी नहीं देगा। और क्यों इतना मुश्किल सवाल रखा है यार? जी अब्दुल रहमान आप बताएं। अल्लाह ही जवाब दे देगा। लाइक अल्लाह सवाल क्यों? पूछेगा कि मुतकब्बिर जब्बार किधर है और मुतकब्बिर क्यों है, किधर है, और फिर लंबी मुद्दत के लिए खामोशी और सन्नाटा होगा, और फिर अल्लाह जवाब दे देगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सूरह गफ़ार की आया 11 है कि अल्लाह ही अल्लाह का ही है। कहाँ है? जी जी मुबीन ठीक है जवाब? जी तकरीबन ठीक ही है। जी जी पढ़ दो, जवाब पढ़ दो फिर आप मुबीन। ये सवाल का जवाब देने के लिए दुनिया में तब कोई भी नहीं होगा। तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह ताला अपने सवाल का खुद ही जवाब दे देंगे। जी जी इसके लिए जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी उसके बाद ज़नारा आपी आपका सवाल है, आ जाए आप माइक पे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये सवाल है आपका। आम हालात में और क़यामत वाले दिन में सूरज के फासले का फर्क बताएं। जी कौन आजकल सूरज जो है जमीन से कितने फासले पर है और क़यामत वाले दिन कितने फासले पर होगा? जी अब्दुल जी और रहमान के कोई अलावा रहमान के और अलावा भी कोई हाथ उठाए ना। बाकी सबके सवाल खैर मुश्किल थे, मेरा तो वैसे बहुत आसान है। जी और कोई भी नहीं आ रहा माइक पे अब्दुल रहमान के अलावा? चलें अब्दुल रहमान बेटे आप बताएं। आज लाइक अब 9 करोड़ 3 हज़ार ऐसे कुछ मील दूर है, लेकिन क़यामत के दिन हाँ 1 मील दूर होगा। अच्छा हाँ 80% ठीक है। जी और कोई बताना चाहेगा 900 अभी भी? करोड़ 900 करोड़। जी मुबीन बेटे आप बताएं। जी मैं भी कोशिश करूंगा। जी जी 9 करोड़ और 30 लाख मील शायद। अच्छा और अब कितना है? और सॉरी अब और तो इतना है तो क़यामत वाले दिन कितना क़यामत होगा? वाले दिन तो 1 मील होगा। अच्छा ठीक है। जी और कोई ट्राई करेगा कि नहीं? मैंने बताना था। ठीक है। जी ना ही 300 है और ना ही 30 लाख है। आम हालात में जो है वो सूरज का हमारी ज़मीन से फासला। जी अब तो जवाब खुल गया है। चलिए अच्छा सॉरी ठीक है मुझे नहीं देखा मैंने। ठीक है ओके ठीक है। जमीन से फासला जो है वो 9 करोड़ मुबीन और का 30 सवाल लाख मील। जवाब ठीक था ना। 9 करोड़ हाँ 30 लाख मील। जी जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। जी ये हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट जाहिर करना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि ऐसा मुमकिन नहीं या ऐसा सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा कि जरा साइंटिफिकली इस मोजज़े को चेक कर लें, अल्लाह की इस बात को कि आज साइंस भी साबित करती है कि ये वक्त आने वाला है। और ये साइंस जो है ये साबित करती है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल, नहीं तो 500 साल, नहीं तो 1000 या 10,000 या 50,000 या, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि इस पूरी कायनात को लपेट दिया जाएगा। और उस वक्त क्या हशर होगा, अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में, हमें तो अल्फाज के साथ खुले तौर पर बता दिया हुआ अल्लाह ताला ने, जो साइंसदान जो है वो अभी तक तहकीक करके पहुंच रहे हैं उस पे। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। जी मैंने सुना है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सूरज की काइंड ऑफ लाइफ साइकिल है कि सूरज बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा, और तवील मुद्दत के बाद वो फिर बहुत ही छोटा वाइट डॉर्फ बन जाएगा। तो जब बहुत ही बड़े होने की स्टेज होगी तो फिर ये होगा। जी
یہ سائنس کہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ سورج جیسے جیسے تھوڑا سا مطلب وقت گزرتا جائے گا تو وہ اپنے سائز میں بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور جب وہ سائز میں بڑھنا شروع ہوگا تو اس کے جو ستارے ہیں یا اس کے گرد جو گھومنے والے اجسام جو ہیں وہ اس میں مطلب مدغم ہو جائیں گے, اس میں جا کے چکر جائیں مطلب داخل ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے اس کا جو سائز ہے اور بڑا ہو جائے گا. اور وہ مطلب اس طرح سے بھی مطلب پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سورج زمین کے اتنے قریب آ جائے گا کہ اس وقت کی تپش کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, اور پھر زمین کو یقیناً کیا کیا حالات آئیں گے وہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال جو بھی ہے جیسے بھی ہے ہمارے سامنے اب یہ غیب کی بہت ساری چیزیں جو پہلے غیب کی تھیں اب غیب کی نہیں رہی. بہرحال جزاک اللہ خیر, یہ بہت اہم سوال تھا جس کو میں نے اسپیشلی اس میں نوٹ کیا. اب کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اپنا سوال پوچھ لوں؟ جی جی بالکل, موسٹ ویلکم. جی میرا سوال تو سب سے آسان ہوگا, قیامت کا جی آغاز ضرور. کیسے اور کب ہوگا؟ جی ارشد علی فیملی کے علاوہ قیامت کا آغاز کب اور کیسے ہوگا؟ جی عبد الرحمان بھی نہیں, اور کوئی؟ جی فرت آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قیامت کا آغاز ہوگا کہ اس دن جمعہ ہوگا اور لوگ اپنے معمول کے کام کر رہے ہوں گے, وہ ایک دم سے آواز گونجے گی جو پہلے آہستہ ہوگی, پھر مشرق و مغرب پہ لوگ سنیں گے اور آہستہ آہستہ وہ تیز ہو جائے گی, اور اس طرح وہ سور پھونکا جائے گا. پہلے لوگ مر جائیں گے تو دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر وہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال کے اوپر غور کرنا پھر کہ کیسے ہوگا. وہ تو میں آغاز کچھ تو ایڈ ہو کروں؟ چکا, وہ تو آغاز ہو سورج اور پورا چاند سارے سورج ٹوٹ ہے, جائیں گے, پہاڑ چلنا شروع آغاز ہو ہو جائیں گے. چکا. میں اور ایڈ کب کروں ہوگا کچھ؟ ہاں یہ مطلب کیسے, یعنی قیامت کی بڑی بڑی کیسے شروع نشانیاں ہوگا ہیں. اس کا اور کب ہوگا, کب تک ہوگا, کتنا عرصہ ہوگا اس میں, یہ کتنے, یہ میں نے اس کا سوال اس میں سے بھی ہے اور اس کی فردر ایکسٹینشن بھی ہے. میں ڈیٹیل میں آغاز تو بتا یہاں دوں. سے ہوگا اور مطلب دھواں نکلے گا, اس طرح بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں جو پوری ہوں گی, پھر ایک جی مطلب ارشد علی دھواں ہوگا. فیملی آپ کچھ کہیں گی؟ جی جواب جی آپ کا بالکل. غلط نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن سے پہلے جیسے آج کل ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے مشرق سے, تو سب سے پہلے تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا. جی مغرب سے نکلے گا. سب سے بڑی نشانی میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے. اس کے نہیں, بعد پھر نشانی بھی نہیں ہے, نشانی بھی نہیں ہے, شاید میں نے سوال ہی ٹھیک نہیں پوز کر سکا میں. بہرحال میں جواب اس کو اوپن کرتا ہوں. جی میں بتاؤں ڈیٹیل میں. جی آپ بتا دو. ہر وقت اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے پیشانی جھکائے ہوئے سور منہ میں لیا ہوا ہے اور اپنا کان اللہ کے حکم پر ڈالا ہے, تاکہ جب بھی یہ حکم دے تو وہ سور پھونک لیں. اور سورہ دخان کی آیا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم, کے ایک دھواں آ جائے گا آسمان میں اور پورے سب لوگ کو کور کر دے گا, اور ایسے شروع ہو جائے گی. سورج کا طلوع ہونے کا بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا, اپوزٹ ہو ٹھیک ہے, جائے گا. جزاک اللہ خیر. میرا جو مقصد سا پوائنٹ وہ تھوڑا سا آ گیا اس میں. میرا ایک نقطہ تھا اس میں, وہ میں واضح کرنا چاہتا تھا, اور کیونکہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ موجود بھی ہے ہماری اسائنمنٹ میں, تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال لکھا تھا. اس کو میں جب جواب کو اوپن کرتا ہوں تو اس کی مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی. باقی جوابات تو باقی بھی درست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی. یہ تو سب سے پہلے یہیں سے اسائنمنٹ شروع ہوتی ہے ہماری, کہ قیامت کی ابتدا جو ہے نفخ صور سے ہوگی, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے, کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں. لگائے ہوئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی وہ سور کو منہ سے لگائے, اپنی پیشانی جھکائے, اپنے کان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ملے, جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا.
یہ بالکل جہاں سے ہماری اسائنمنٹ، یہ پہلا ہی فکرہ ہے ہماری اسائنمنٹ کا کہ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور کو پیشانی سے لگائے ہر وقت کان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کیے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب قیامت کا وقت آئے گا اور کب وہ ان کو حکم دیں گے. تو جیسے ہی وہ حکم دیں گے تو سور پھونکنا شروع کر دیں گے وہ، اور پھر اس سے قیامت کا آغاز جو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر سور کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی جائے گی اور کڑکدار ہو جائے گی، اور پھر موت آنی شروع ہو جائے گی لوگوں کو، اور یہ سارے واقعات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مین مقصد میرا یہ سوال پوز کرنے کا یہ تھا کہ ایک تو سب سے پہلی ہماری سینٹینس جو سٹارٹنگ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمیں یہ نہیں سوچنا نہیں، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت کے بارے میں بہت ساری معلومات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں روزمرہ کے معاملات میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے، یا قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، یا قیامت کا انتظار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے آغاز کا وقت تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. البتہ اس عبارت سے ہمیں یہ نوٹ کر کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کسی بھی وقت قائم ہو سکتی ہے. یہ تو ایک چیز طے ہو گئی کہ کسی بھی وقت قیامت قائم ہو سکتی ہے. اس کی نشانیاں بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، کیسے پوری ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ وقت جو وہ لا رہا ہے قریب کبھی بھی ہو سکتا ہے ساری نشانیاں ایک پلک جھپکتے میں ہی ہو جائیں پوری. واللہ عالم بالصواب. تو ویسے بھی یہاں پر نوٹ جو اہم ہے کہ ویسے بھی جیسے ہی کسی کو موت آن پہنچی تو سمجھے کہ اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت تو پتہ نہیں 100 سال بعد یا 500 سال بعد یا 1000 سال بعد آئے گی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آج اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہمارا تو قیامت کا آغاز آج سے ہی ہو گیا. ہمیں تو قیامت میں جو ملنا ہے وہ تو ابھی اس کے آثار تو ہمیں آج اسی وقت شروع ہو جائیں گے جیسے ہی موت وارد ہو گئی. تو قیامت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں، قیامت کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جیسے ہی موت شروع ہو گئی، موت آ گئی، تو قیامت ہمارے اوپر، قیامت کی نشانیاں یا ہمارا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، یہ ہمارا آج کے سیگمنٹ کا اختتام ہے. بہت ہی خوشی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری تو آپ نے نوٹ کی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ میں اب فردر کچھ زیادہ باتیں کروں، آپ سے مشورہ لینا چاہوں گا کہ پچھلی مجلس میں دجال کے بارے میں کچھ سوالات جو تھے وہ سکپ کر دیے تھے ہم نے. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً کوئی 8-10 منٹ ہیں یہ ٹائم ختم ہونے میں. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو اب آج کیا جا سکتا ہے جلدی میں، تاکہ وہ سوالات جو ہم نے تیار کیے تھے وہ کر لیں. جی بالکل، ٹائم کو اویل کرنا چاہیے، اور بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ. جی، کیونکہ دجال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور کافی تفصیل سے، اور میرا 2 اسائنمنٹ بھی اس پہ ہم نے کی تھی. تو اس میں کچھ سوالات ایسے تھے جو چلیں ایک دفعہ ریویژن کے لیے ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر ویسے ہی پیٹرن ہے، سوال نمبر یہ 8 سوال ہیں. تو کون جواب دینا چاہے گا سب سے پہلے؟ عبد الرحمان، آپ کا ہاتھ تھک جائے گا بچے. جی، ارشد علی فیملی سے ہی شروع کرتے ہیں، باقی بھی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں. اور حبیب اللہ عثمان جو ہیں وجیحہ، اور وہ مطلب آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں. صرف لسنر جو ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو گئی، لیکن پارٹیسپیٹ بھی ضرور کریں. جی، ارشد علی فیملی سے معذرت کے ساتھ کہ میں نور العین کو پہلے چانس دینا چاہتا ہوں، کیونکہ نور العین ماشاءاللہ ہماری محفل میں سب سے چھوٹی ہے. اجازت ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. جی نور العین، آپ بتائیں سب سے پہلے. نمبر 2. جی، سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے کہ لد کا مقام آج کس ملک میں ہے اور اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ جی، لد کا مقام ہے نا. جی چلو، نور العین کے علاوہ جی آپ کا جواب آ رہا ہے. جی، کوئی اور بتانا چاہے؟
جی علینا عمران آپ بتائیں. کا مقام اسرائیل میں ہے اور آج وہاں پر ایک ایئرپورٹ ہے. جی ماشاءاللہ بالکل جواب ٹھیک ہے آپ کا کہ لد جو ہے اسرائیل میں اس وقت موجود ہے اور وہاں پر آج کل ایک ہوائی اڈا یا ایئرپورٹ ہے. ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آ جائیں ارشد علی اینڈ فیملی، آپ سے سوال لیتے ہیں. پھر علینا آپ نے بھی سوال لینا تو آپ کھڑا رکھیں. پھر آپ جی کون سا سوال ہے آپ کا؟ سوال نمبر 1. جی سوال نمبر 1 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مقام پر دجال کو قتل کریں گے؟ لط کے مقام پر. یہ کس نے کہا؟ میں نے خود ہی کہا. اچھا چلو میں اوپن کرتا ہوں، دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ لد کے مقام پر. ابھی آپ نے دوسرے سوال سے نقل کر لی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور زیادہ علم نافع دے. جی علینا آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں، کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر 5. سوال نمبر 5. جی سوال نمبر 5 ہے مکہ اور مدینہ میں دجال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے فرشتے اور کہاں کہاں مقرر کرے گا؟ کچھ جگہوں پر کچھ فرشتے مقرر کرے گا اللہ تعالیٰ تاکہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے دجال. تو وہ کتنے فرشتے ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے؟ جی اگر کسی اور کو آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے ساتھ. یہ بھی ایک چلو اچھا ہے کہ ذہن سے نکلا ہوا تھا تو ریوائز کرنے سے کم پکا ذہن میں بیٹھ جائے گا. چلیں اس کو جواب کو میں اوپن کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ کہ مدینہ کے 7 مختلف راستوں پر 2 فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے جو دجال کو مدینہ میں داخلے سے روکیں گے. اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ مکہ کے ساتھ بھی، مکہ کے لیے بھی ہوگا. جی اس کے بعد کون کرنا چاہے گا سوال؟ جی ارشد علی اینڈ فیملی باقی کدھر ہے؟ مبین آپ چپ کیوں کر گئے؟ اسامہ یعقوب بھی چپ کر گیا. باجی زادہ آپ بھی لے سکتی ہیں سوال. جی نور العین دوبارہ آ گئی. نور العین بسم اللہ. نمبر 6. جی نمبر 6. نمبر 6. آپ کے مائک میں بھی لگتا ہے تھوڑی سی گڑبڑ ہے. جی دجال مدینہ میں داخلے کے لیے کہاں تک آئے گا اور فرشتے اس کا رخ کس طرف پھیر دیں گے؟ دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا نا، اور اس کو مدینہ کے باہر کسی مقام پر روک دیا جائے گا. فرشتے روک لیں گے اور اس کو دوسری طرف اس کا رخ کر دیں گے. تو وہ کون سا مقام ہے اور کس طرف پھیر دیں گے اسے؟ جی کوئی اور بتانا چاہے؟ مغرب کی طرف رخ موڑ دیں گے. مغرب کی طرف؟ جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی میں اوپن کرتا ہوں یہ جواب کو اس کو. جی وہ احد کے مقام پر، جو احد جو پہاڑ ہے بہت بڑا مدینہ کے باہر 6-7-8 کلومیٹر باہر ہے، تو احد کے مقام تک وہ آئے گا اور فرشتے اس کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف پھیر دیں گے. اس کو مطلب مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اور اس کو وہ شام کی طرف موڑنے کی وہ کریں گے اس کو. جی اس کے بعد عبد الرحمن آپ لینا چاہو گے سوال؟ جی جی سوال کون نمبر 3. سوال نمبر 3. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور دجال سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ ملک اور شہر دونوں کا نام بتائیں. حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی وہیں پر ہوگا اور دجال سے مقابلہ بھی اسی مقام پر ہوگا. وہ کون سے شہر میں؟ سوری دمشق میں دماسکس. اور شہر ملک؟ شہر بھول گیا ہوں. جی نور العین آپ بتانا چاہیں گی؟ دمشق کے مشرقی حصے میں. نہیں وہ تو دمشق تو شہر کا نام ہو گیا نا، اس کا ملک کا نام کیا ہے؟ شہر اور ملک کا نام بتانا ہے.
جی میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی شام کے شہر دمشق، شام ملک کا نام ہے اور دمشق جو ہے اس کا شہر کا نام ہے. اور اس میں کیا کہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ دمشق جو ہے وہ شام میں ایک بہترین شہر ہے. اس سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جی نور فاطمہ آپ سوال لینا چاہ رہی ہیں؟ 8. سوال نمبر 8. جی جی دجال جب دوسری دفعہ مومن کو قتل کرنا چاہے گا تو کیوں قتل نہیں کر سکے گا؟ دجال ایک دفعہ ایک مومن کو قتل کر دے گا، اس کو پھر زندہ کرے گا، دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا لیکن ناکام ہوگا، تو کیوں ایسا ہو جائے گا؟ جی کوئی اور؟ ارشد علی فیملی آپ بتا دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی ظاہر کی ہوئی ہے کہ کیوں وہ اس کو نہیں قتل کر سکے. بہرحال میں اوپن کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مومن کے جسم کو تانبے کا کر دیں گے. یہ بہت واضح طور پر اس میں آیا تھا کہ وہ پہلی دفعہ، بلکہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ وہ مدینہ سے ایک بڑا باہمت نوجوان جو ہے وہ نکلے گا اور باہر نکل کر وہ دجال کے سامنے جا کر وہ کہے گا کہ میں یقین سچ کہتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے. تو پھر وہ دجال جو ہے وہ اس مومن کو قتل کر دے گا. قتل کر کے اس کو کہتے ہیں کہ چیر دے گا، اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے درمیان کھڑا ہو کر اس کو پھر زندہ کر دے گا دوبارہ سے. اور پھر جب زندہ کرے گا تو اس کو کہے گا کہ اب تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ جو مومن ہے وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. تو پھر وہ اس کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، قتل کرنے کی، لیکن وہ قتل نہیں کر سکے گا اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے تانبے کا بنا دیں گے. جی اس کے بعد اور کون لینا چاہے گا؟ ارشد علی فیملی آپ لے لیں سوال، اس کے بعد نور العین لے لے گی. سوال نمبر 4. سوال نمبر 4. جی وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا لشکر مشرقی کنارے پر اور دجال جو ہے وہ لشکر مغربی کنارے پر ہوگا؟ کوئی ایک جگہ ہے جس کے مشرق کے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر ہوگا اور مغرب کے کنارے پر دجال کا لشکر ہوگا، وہ کون سی جگہ ہے؟ اسرائیل. نہیں، وہ مشرقی کنارے اور مغربی کنارے کا تو بہت دفعہ ذکر ہے نا، تو وہ دراصل دریائے اردن ہوگا. دریائے اردن کے مشرقی کنارے جو ہے اس پر مسلمانوں کا گروہ ہوگا اور مغرب کی طرف دجال کا گروہ ہوگا، لشکر ہوگا. جی نور العین آپ کے لیے اب یہ آخری سوال بچا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پوچھا تھا؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر. نہیں بچے، ٹھیک ہے، یہ میں اوپن کرتا ہوں آپ کے لیے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کہنا ہے کہ میں نے جتنے سوال دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں، کسی اور صحابی نے اتنے سوال یا اتنے دجال کے بارے میں معلومات ان سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی جزاکم اللہ خیرن. اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ کا بھی اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم اپنے سیگمنٹ جو ہے الحمدللہ پہلے سے کافی اچھے اور نسبتاً بہتر انداز میں ہوئے. اور خاص کر آج جو قیامت کی جھلک جو ہے اس کے بارے میں ضرور غور و خوض کیجیے گا. اس کے علاوہ جو آج تجوید کا سبق ہم نے پڑھا ہے تو دیکھنے میں تو اب لگتا ہے ہمیں کہ ہم صرف وہ کچھ ٹیکنیکلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی شروع ہوں گے کچھ الفاظ کی ادائیگی وغیرہ، یہ مجھے جو امید ہے کیونکہ میں نے تو پڑھا نہیں ہوا تو وہ اور زیادہ اہم ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر، تو ہمارے لیے ضرور آسانی والے معاملے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. آج کے لیے اگر کوئی اوور آل کوئی فیڈ بیک دینا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. جی شاہ بھائی میں اس سے یہی کہوں گی کہ مطلب تجوید کا ابھی سٹارٹ کرنا ہے نا ہم لوگوں نے، تو شروع کے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے ہمیں بولنا آ جائے، ہمیں خارج وغیرہ آ جائے، حروف آ جائیں کس طرح ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آئیں گے نا ادغام آئے گا، اس کے بعد پھر اقلاب وغیرہ وہ ساری چیزیں نا
اس میں پھر کچھ آیات کے ہوں گی، اس میں پھر وہاں پہ آپ لوگوں کو نا آہستہ سے ہم سے چل پڑیں گے. جی یہ بالکل بعد انشاءاللہ میں کروا دیں. انشاءاللہ. جی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے اور؟ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیں ہمیں بھی اور ہم آپ کو، اور ایک دوسرے کی دعاؤں کے ساتھ ہم اس مجلس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.